کہ وہ جو چاند پہ جو ایک چھوٹا سا کٹ نظر بھی آتا ہے وہ مجھے لگتا ہے جیسے ایلفی سے جوڑا ہوا وہ پورا پکا جو ہے وہ جوڑنا نہیں ہے. تو خدا نے اگر جوڑنا ہوگا تو وہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ کوئی لائن ہوگی. ستہ اور یہ دوسری اگر کوئی حدیث ایسی آئی جو کہ نبی پاک کے وقت میں ہو کی لکھی ہوئی ہمیں پتہ چلی تو شاید میں مان بھی لوں گا. نہیں، وہ لیکن یہ کہ سارے جو قرآنسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا انہوں نے ترجمہ ضرور کرنا ہے, اپنے نئے معنی دینے ہیں. صحیح کرتے ہوں گے, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. آ کے فتح کرنے مصریوں ان کا تھا, مصریوں کا بھی تھا, میسوپوٹیمین کا بھی تھا, گریکیوں کا یونانیوں کا بھی تھا. سکندر اعظم نکلا وہاں سے اور میں سارے لمحہ پا دینا. بندہ پوچھے کیا تم کیا کیڑا کاٹا, اس طرح کا نہیں تھا ان میں. تو کچھ کلچرز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا. اللہ یہ بتا رہا ہے چاند اسپلٹ کا کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند جو ہے سو ویک ہو رہا ہے, کمزور ہوتے جا رہا ہے, وہ اسپلٹ کر رہا ہے, کریک ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے, کیا چیز کریک ہو رہا ہے؟ میں تو نہیں کہتا وہ جھوٹے ہیں, وہ سچے تھے. وہ لگا نہیں, انہوں نے اپنی طرف سے تو علم حاصل کیا نا, انہوں نے اپنی طرف سے تو صحیح کوشش کیا. حضرت محمد جھوٹے تھے, حضرت محمد جھوٹے تھے, ہم یہ کہتے ہیں. وہ اسکالر جھوٹے نہیں تھے, وہ تو اللہ کے اس پر ہوتا تھا نا بھائی. جیزس خود کرتا تھا, اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر دیتا تھا, جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی ان کو ہاتھ لگا کے صحیح کر دیتا تھا. یہاں پر یہ دعویٰ نہیں ہو رہا, یہاں پہ یہ دعویٰ ہو رہا ہے رسول اللہ کی زندگی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, وہ اللہ نے کیے ہیں. وہ آپ کو یہ اسی سے ریلیٹڈ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ سائنس نہیں ملانی چاہیے, اور پھر میں بھی وہی کام کر رہا ہوں, تھوڑی سی دوگلاپن ہو گیا. لیکن چلیں, یہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ قرآن چاند کے ٹوٹنے کی ایک بات کی تھی کہ قرآن میں ہے, وہ تو پہلی, ہاں, قرآن 54:1 اگر آپ کھول سکیں تو, وہ سورہ قمر کی پہلی آیت ہے یہ. اس میں بھجن یہ ہے کہ یہ وہ ابھی تو بات آپ کی صحیح تھی کہ وہ جو چاند پہ جو ایک چھوٹا سا کٹ نظر بھی آتا ہے وہ مجھے لگتا ہے جیسے ایلفی سے جوڑا ہوا وہ پورا پکا جو ہے وہ جوڑنا نہیں ہے. تو خدا نے اگر جوڑنا ہوگا تو وہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ کوئی لائن ہوگی. اینی وے بھجن اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ دی آور, یہ جو السات ہے, یہ آور یہ نارملی جو ہے یہ بتائی جاتی ہے اس کے لیے قیامت کے لیے. اور اس وجہ سے بہت سے میں 3-4 جو ہیں وہ جو اس کے مبصرین ہیں جو تبصرہ کیا اس آیت پر, پرانے لوگ ہیں عربی, ان کو جانتا ہوں, ان کے اس پہ ان کے مطابق یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے. یہ بتایا پاسٹ ٹینس میں جا رہا ہے سمجھانے کے لیے, ایک انداز ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے عموماً. لیکن یہ جو آور جو ہے, ایک تو یہ نبی پاک پر نہیں ہے, اس میں نبی پاک کو ذکر نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہا کہ نبی پاک یا النبی یا رسول کو ذکر نہیں ہے اس میں. صرف اور صرف ایک فیکٹ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ وقت آ پہنچا تو وہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو یہ اس کے لیے ہے. اچھا, بلکہ یہ آپ کے یہاں کہہ رہے بتا رہے ہیں ترجمے میں قیامت گھڑی قریب آ چکی ہے اور چاند شک ہو گیا. جو ترجمہ میں نے دیکھا تھا اس میں وہ قیامت کے بارے میں ذکر نہیں کر رہے تھے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت سے عموماً لوگ جو ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ معاملہ نبی پاک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو وہ یہ جو اس کی جو آیت کے حساب سے یہ چاند ابھی وہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا, اور یہ قیامت سے پہلے کسی وجہ سے ٹوٹے گا, اور اس سے کیا قیامت آئے گی وہ دیکھیں گے. تو بس یہ بھجن میں نے یہی کہنا تھا. اور تو اس کی پرابلم یہ ہے, وہ ٹھیک ہے, فیئر انف, آپ قرآنسٹ ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اصل. اچھا, پہ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے, اس کے پیچھے واقعہ بھی ہے. ہاں جی, تو حدیثیں تو ایسی ہی بھجن. میں بھجن بتاتا ہوں, میں قرآنسٹ نہیں ہوں. قرآنسٹ جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. میں تو گناہگار چھوٹا سا مسلمان ہوں, اور میری نہیں, لیکن پھر آپ کو لاجیکل کنسسٹنسی لانی پڑے گی نا, کہ پھر آپ یہ صحیح مسلم کی حدیث کو آپ کیسے ٹرک کے نیچے پھینک سکتے ہیں. میں حدیثوں کو نہیں مانتا, وہ بھی یہ جو سائے ستہ اور یہ دوسری اگر کوئی حدیث ایسی آئی جو کہ نبی پاک کے وقت میں کی لکھی ہوئی ہمیں پتہ چلی تو شاید میں مان بھی لوں گا. لیکن یہ کہ جو قرآنسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا انہوں نے ترجمہ ضرور کرنا ہے, اپنے نئے معنی دینے ہیں. صحیح کرتے ہوں گے, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. میرا یہ نہیں ہے معاملہ. میرا یہ کہ بھیا میرے پہ جو چند آیتیں اپلائی ہوتی ہیں میں صرف انہیں کا دھیان رکھتا ہوں, بقیہ جو معاملہ ہوا اللہ جانے. نہیں, لیکن میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ ابھی چاند کے جو ٹکڑے جو ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کہ بہت سارے عالم اس کو حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں. میں جن کو نہیں پتا, صحیح مسلم کی 2800ویں حدیث ہے جی کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ
ہم رسول اللہ کے ساتھ مینا کے وقت مینا کی مقام پر تھے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں جی ایک اس کا پارٹ جو تھا چاند کے 2 ٹکڑوں کا, ایک پارٹ پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف. ہاں جی تو رسول اللہ نے کہا او دیکھو. تو یہ کیا کریں اب ہمیں ہاں جی بھجن صحیح ہے. وہ ایسے یہ سب لوگ زیادہ تر ایسے ہی مانتے ہیں. میں تو خود کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں. لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے نا کہ آپ نے پھر, اور اس کی وہ اسٹارم پائلٹ کی بڑی اچھی تھیوری ہے کہ ان لوگوں کو بعد میں لوگ چھیڑتے ہوں گے نا, کرسچن جب مناظرے ان کے ہوتے تھے, جس طرح یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جیت گیا, ہمارا بابا جیت گیا, تو وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارا کرسچن جو ہے وہ یہ کرتا ہے, تو دوسرا وہ کہیں گے ہمارے حضرت محمد یہ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آگے سے شو مارتے تھے, گپ مارتے تھے. تو بھجن یہ ساری چیزیں اسی چکر میں وہ آپس میں جو ان کا جو کمپٹیشن تھا اسی کو فلفل کرنے کے لیے. نبی پاک کے وقت زمانے میں تو نہ ان کو ہندوؤں کا زیادہ پتا تھا, انہیں تو اپنے مشرکین کا پتا تھا. تو وہ جو ہے جب 250 سال بعد یہ پھیلا ہے, یہ جا کر کے وہ ہندوستان تک بھی پہنچ گیا ہے, سندھ کے علاقے بھی اور فارس بھی, اور ادھر سے دیکھا جائے تو نارتھ میں بھی چلا گیا ہے سارا, وہ نارتھ میں میسوپوٹیمیا تک, اور کیا کہتے ہیں کہ بیزنٹائن امپائر بھی لے لی. تو انہوں نے سب کو کمپیٹ کرنا تھا, تو سب کے لیے انہوں نے کہانیاں جو ہیں وہ جو بیت الحکمہ کہتے ہیں وہ کہ بڑا بغداد میں بڑی بنائی تھی لائبریری, اس میں یہی ہو رہا تھا. دیکھیے جب بیت الحکمہ جو تھا وہ کرتا کیا تھا, جب ہلاکو نے ان پہ حملہ کیا اور ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دی, وہ لوگ کیا کر رہے تھے, وہ مناظرہ ہی کر رہے تھے بیٹھ کر کے کہ نبی پاک کا نعوذ باللہ پخانہ جو ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے, یہی کام حرکتیں وہ کر رہے تھے. وہ اور ان کی جو کتابیں جو ہے لائبریریوں میں جن کو اٹھا کر کے انہوں نے نیل میں پھینکا, نیل میں نہیں عرفات میں پھینکا, اگرس میں, وہ کون سی کتابیں تھیں, ان میں یہی گند بھرا ہوا تھا. ان سے ان میں کوئی عقل آنی ہوتی تو ان کا یہ حالت ہوتی کہ نہیں, اس کے اندر سائنسی کتابیں بھی تھیں. سائنسی کتابیں بھجن پتہ نہیں, مجھے تو ان کے حالات سے لگتا نہیں ہے کہ اگر ہوں تو پھر وہ دنیا پر وہ قبضہ کرتے ہیں نا, دنیا پر ہلاکو ضروری نہیں ہے. نہیں ضروری نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری سائنسی قومیں ایسی بھی ہیں جن کا مزاج جو ہے وہ جنگجو نہیں تھا. فار ایگزامپل انڈیا میں بڑی ڈسکوریز ہو رہی تھیں, لیکن ان کا معیار ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنی جو اگر یہ سب کانٹیننٹ کا ریجن اس سے باہر جائیں, کوئی ان کے پاس نہیں. حالانکہ کنٹینیوس سویلائزیشن چلتی چلی آ رہی ہے. چائنیز کا بھی اس طرح کا کوئی معیار رواج نہیں تھا, ان کے اندر نہیں تھا کہ ہم نے جا کے فتح کرنے. مصریوں ان کا تھا, مصریوں کا بھی تھا, میسوپوٹیمین کا بھی تھا, گریکیوں کے یونانیوں کا بھی تھا. سکندر اعظم نکلا وہاں سے اور میں سارے لمحہ پا دینا. بندہ پوچھے کیا تم کیا کیڑا کاٹا, اس طرح کا نہیں تھا ان میں. تو کچھ کلچرز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا. ہاں جی بالکل. بھجن آپ نے آئی ڈی کی بات کی تھی, یہ آئی ڈی آپ کو میری آئی ڈی میں جب میں لاگ ان کرتا ہوں تو کوئی اور نام تو نظر نہیں آتا؟ نہیں, ہمیں مجھے آپ کا نام حکیم جی ہی نظر آ رہا ہے. بس یہ اچھی بات ہے, اصلی نام نہیں نظر ہے. عبد الغفور. ٹھیک ہے بہت شکریہ, تھینک یو سر. سید بھائی کو لیتے ہیں یار, بڑے دنوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میری ڈی پی بتاؤ لوگوں کو, میری ڈی پی بتائیے. کیا دکھاؤں آپ کی ڈی پی؟ نہیں, تاکہ میں آپ کا پروپیگنڈا دکھاؤں. میں نہیں دکھانا. اوکے ٹھیک ہے. بھائی وہ چاند اسپلٹ کا جو بتائے ہیں, وہ قرآن میں اللہ ایسا نہیں بولا کہ پروفٹ محمد جو ہے چاند اسپلٹ کیے ہیں, ہم نے میریکل دیا ہے پروفٹ محمد کو اور وہ انہوں نے چاند اسپلٹ کیا. یہ جو ہے سو گدھوں کی بھونگیا ہے. چاند پروفٹ اسپلٹ کرے ہے سو یہ بھونگیا ہے. یہ حرام کے آیات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں دنیا میں. تو یہ چاند اسپلٹ کا دیکھیے, اللہ یہ بتا رہا ہے چاند اسپلٹ کا کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند جو ہے سو ویک ہو رہا ہے, کمزور ہوتے جا رہا ہے, وہ اسپلٹ کر رہا ہے, کریک ہو رہا ہے. تو کہاں ہو رہا ہے؟ کیا چیز کریک ہو رہا ہے؟ وہ فیوچر میں معلوم ہو جائے گا کہ چاند جو اولڈ ہوتے جا رہا ہے اور کریک کا سوری میرا اللہ یہ ہوگا, اللہ بول رہا ہے کہ چاند اولڈ ہو رہا ہے اور کریک ہو رہا ہے, اس میں کریک آ رہا ہے. یہ نہیں قرآن بول رہا, حدیث ہے ہمارے پاس. وہ حدیث کا تو وہ بونگیا ہے, وہ حدیث قرآن تھوڑی بولا, قرآن بھی بونگیا. اللہ تھوڑی بولا پروفٹ اسپلٹ کیا بولتا اللہ. قرآن ہمارے پاس حدیث کی اس کی تفسیر بھی ہے نا, وہ ہوں گی آپ کے پاس, مگر اللہ نے بولا کہ پروفٹ کو کہاں لکھا, اللہ نے کہاں بولا؟
اللہ نہیں بولا کہ اللہ یہ بولا کہ میں پروفٹ کو ایک بھی میریکل نہیں دیا. قرآن میں لکھا ہے یہ. نہیں وہ اللہ نے کیا نا. اوہو اللہ نے کیا ہے نا. اللہ نے کیا ہے میریکل. یہ چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے ہیں وہ اللہ نے ہی کیے ہیں, لیکن حضرت محمد کے کہنے پہ کیے ہیں, حضرت محمد کے لیے کیے ہیں. نہیں سنیے اللہ یہ بولا میں پروفٹ محمد کو ایک بھی میریکل نہیں دیا. یہ قرآن میں لکھا ہے. ہاں نا, وہ اللہ نے, رسول اللہ حضرت محمد خود نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. نہیں اس میں ایسا لکھا نہیں ہے. وہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے اسپلٹ چاند کو, ایسا نہیں بول رہا ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے چاند اولڈ ہو رہا ہے, اولڈ ایج ہو رہی ہے. یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, اس میں کہاں لکھا ہے بھائی؟ کریک کئی کو ہوتا ہے چیز, کوئی بھی کریک ہوتی ہے تو اولڈ ہوتی ہے نا. نہیں اولڈ ہوتی ہے. نہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ اپنی طرف سے نہ باتیں بنائیں. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا اللہ کریک کیے بغیر, اولڈ کیے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ توڑ سکتا کسی چیز کو؟ اللہ تھوڑی توڑ رہا, اللہ تھوڑی توڑ رہا, وہ آٹومیٹکلی. آٹومیٹک کہاں لکھا, آٹومیٹک کہاں لکھا آٹومیٹک؟ بھائی ویسا انٹرپریٹیشن کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی. ہاں اس میں تو پروفٹ کا نام ہی نہیں ہے نا. میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو چکا ہے ہمارے پاس. ایک سیکنڈ انکل سن لیں باقی کی بات. یہ آپ کی جو جلیبیاں ہیں نا, ان جلیبیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم عالموں کی بات مانیں گے. عالم بخاری اور امام مسلم, وہ تو آپ بولتے ہیں وہ جھوٹے ہیں بولتے ہیں نا آپ. نہیں میں تو نہیں کہتا وہ جھوٹے ہیں, وہ سچے تھے وہ لگا. نہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو علم حاصل کیا نا, انہوں نے اپنی طرف سے تو صحیح کوشش کیا. حضرت محمد جھوٹے تھے, حضرت محمد جھوٹے تھے, ہم یہ کہتے ہیں. وہ اسکالر جھوٹے نہیں تھے, حضرت محمد جھوٹے تھے. اسکالرز نے تو کوشش کی نا. جب مختلف اسکالرز ایک ہسٹری کے فیکٹ کے اوپر اگری کرتے ہیں زیادہ تر لوگ, تو اس کا مطلب وہ جو اس نے ایویڈنس اکٹھا کیا, اس ایویڈنس کی کوئی وقت ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے. تو اب آپ کو شرم آ رہی ہے, آپ کے قرآن میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو آپ اب اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. بھائی یہ اس میں پروفٹ کا نام ہی نہیں لکھا ہے. دیکھیے جب موزیس کو اللہ نے میریکل دیا ہے, جیسس کو میریکل دیا ہے, وہ ایکسپلین کرا اللہ قرآن میں. پروفٹ محمد کا میریکل کا تو بولا ہی نہیں. کہ میں پروفٹ محمد نہیں کہہ رہا نا, حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پروفٹ نے کیا بون کو اسپلٹ. حدیث میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا. تو پروفٹ دیکھو, اب جیسس میریکل پرفارم کیے, کیا اللہ اس میں حدیث میں بولا کہ پروفٹ محمد میریکل پرفارم کیے؟ نہیں یہ نہیں لکھا ہوا نا حدیث میں. حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اسپلٹ کیا. نہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ ابن عباس سے بھی روایت ہے, عبداللہ سے بھی روایت ہے, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. یہ حدیث انس سے بھی روایت ہے, یہ متواتر حدیث ہے. عبداللہ سے بھی روایت ہے, یہ تو عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے. تو یہ بھائی متواتر حدیث ہے, ملٹیپل سورسز سے آئی ہے. اور اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا. رسول اللہ کی زندگی میں یہ کام ہوا, کیا اللہ نہیں ہے. اللہ دیکھو جیسس میریکل کر رہے ہیں تو اللہ مینشن کیا جیسس ہم ان کو میریکل دیا تھا. جیسس خود کرتا تھا, جیسس خود کرتا تھا یہ کام. وہ تو اللہ کے اس پر ہوتا تھا نا بھائی. جیسس خود کرتا تھا. اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر دیتا تھا, جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی ان کو ہاتھ لگا کے صحیح کر دیتا تھا. یہاں پر یہ دعویٰ نہیں ہو رہا, یہاں پہ یہ دعویٰ ہو رہا ہے رسول اللہ کی زندگی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, وہ اللہ نے کیے. جیسس اپنے پاور سے کرتے تھے میریکل, اللہ دیتا تھا ان کو پاور. پروفٹ محمد کو اللہ بولا کہ میں دیا ہی نہیں, ایک بھی میریکل نہیں دیا. او بھائی obvious یہ کچھ بھی نہیں ہوا, obvious یہ جھوٹ ہی ہے نا. چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے قرآن میں جو لکھا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں نے یہ نکالی ہے, اور اس کو پڑھ کے یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.